السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه من زاويه فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا بذيت هذه اللبنه فعلى اللبنة وعلى خاتم النبيين۔ رواه الإمام البخاري في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کہ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، در مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج 17 مارچ 2022 بروز جمعرات ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد الرحیم سہیوال سٹی میں مولانا تنزیل الرحمان شاہ صاحب دعوت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، مجھ سے قبل ایک دو کام ہوئے، میں اس پر دو باتیں کر کے پھر موضوع پہ بات کرتا ہوں۔ حضرت شاہ جی دعوت برکاتہم کو رب جزائے خیر دے، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں انہوں نے کیا سے کیا باتیں کی ہیں۔ حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، سامنے والے میں نہیں ہوتا۔ من عالم کے من دانم، باقی اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ ابھی مولانا کے فرزند اللہ اسے سلامت بھی رکھے اور اس سے دین کا کام بھی دے۔ بہت اچھی نعت پڑھ رہے تھے، اس پر آپ حضرات نے پیسے لٹائے ہیں۔ میں ایک بات موقف سمجھتا ہوں تو میں کھلا کھلا کہتا ہوں، نعت خان کو، ثنا خان کو جو تعریف کر رہا ہو پیسے دینا بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن طریقہ یہ نہ ہو جو آپ نے اختیار کیا۔ یہ طریقہ آپ ناراض نہ ہو تو میراثیوں کو، ثنا خان مصطفیٰ کا نہیں ہے، بلبل اندلیب مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ آپ آئے، ہدیہ اس کے ہاتھ میں دیں، ہدیہ ہاتھ میں پیش کیا جاتا ہے، میلا بھی ترتیبہ ہے شریعت میں نہیں۔ تھوڑا بندہ فرض کرے، میرا دل دکھا، میں اس وقت روکتا ہوں، میرے بچے کا حوصلہ ختم ہو جاتا، میں نہیں ہو کسی عہدے پر یا کرسی پر بیٹھتے تھے، یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بندہ دوسرے کے حوصلے کو توڑ دے۔ میں اس وقت کہہ دیتا ہوں شاید آگے نہ پڑھ سکے بچہ، اس کا حوصلہ ٹوٹتا، ورنہ میں روکتا ہوں۔ میرے سامنے اس طرح کسی بڑے کے سامنے جو ہو اور میں چھوڑ جاؤں، میری زندگی میں نہیں ہے، میں روکتا ہوں بابا یہ کام نہیں کرو، ہدیہ دینا ہے نا، آپ نے 1000 روپے اسے ہاتھ میں دینا ہے، ایک 10 والی کاپی اس کے سر پہ رکھ کے یہ کی مطلب اجی اسے سر تو اسے لٹا دے، میں اس کے ہاتھ ہی دو، سر تو لٹان کی ہدیہ ہاتھ میں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو ہدیہ نہیں دیا، بتائیے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو ہدیہ ملے ہیں تو کیا صحابہ کرام نے یوں پیسے بانٹے ہوئے جو ہم ترتیب لکھے ہوئے ہیں؟ یہ غلط۔ آپ نعت خان کو پیسے دیں لیکن نعت خان سمجھیں، اسے مذہبی گلوکار نہ سمجھیں، وہ میراثی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، وہ گلوکار نہیں ہے، اداکار نہیں ہے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اسے ہدیہ دیں اور ہاتھ میں بیچ دیں. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا میں نے اسی وقت ذوالقرنین سے پیسے مانگے اور میں نے کہا یہ لے دے, میں نے ان کے ہاتھ میں دیا ہے, ان کی جیب میں رکھا. یہ ترتیب ہونی چاہیے. یہ پیسے لٹانے والی ترتیبوں میں کئی قباحتیں, میں نے ابھی ایک بھی یہاں ذکر نہیں کی, کئی قباحتیں, ان سے پرہیز کرنی چاہیے. ہماری گفتگو کا عنوان و محور ہے خاتم الکتب خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس. اور یہاں جن خوش نصیبوں کے سر پہ دستار فضیلت سجی ہے ان کے حوالے سے بھی 2-4 باتیں میں آپ کی خدمت میں کروں گا. اور سب سے آخر میں نے آپ کے ضمیر اور آپ کی غیرت پر کچھ دستک دے. میں مطالبہ کرنے کا عادی نہیں ہوں, مطالبہ کیا ہو, میں آپ کی غیرت پر دستک دوں گا اور آپ سے اس بات کے مطابق آپ اس دستک کا مجھے جواب دیں. سب سے پہلی بات کہ جن بچوں کے سر پہ دستار رکھی گئی ہے یہ اس دھرتی کے وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی ذمہ داری اور رسول اللہ کی چاہت کو پورا کر رہے ہیں, چاہے وہ پڑھنے والے ہیں یا پڑھانے والے. آپ کہیں گے وہ اللہ کی ذمہ داری کون سی اور رسول اللہ کی چاہت کون سی. قرآن کریم اترتا تو حضور پاک علیہ السلام کے دل میں خیال اٹھتا, ایک رسول اللہ کے دل میں تڑپ اٹھتی, ایک رسول اللہ کے دل میں ایک نیڈ, ضرورت و حاجت و خواہش, ایک وش سامنے آتی. وہ وش کیا تھی؟ قرآن کریم سورۃ قیامہ پارہ نمبر 29 اس سورت کے پہلے رکوع میں ذکر کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ وش یہ ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. وہو ہم نے دیکھا جبرائیل قرآن پڑھتا ہے, آپ ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں. کیوں؟ لتعجل به, تاکہ آپ اس بات میں جلدی کریں کہ اس کو جمع بھی کر لیں اور اس کو یاد کر کے اگلی نسل تک بھی پہنچائیں. محبوب آپ کی ہر ادا بہت اچھی, یوں مت فرمائیں. سوال اٹھتا ہے اللہ میں ایسے کیوں نہ کروں, میں اپنی ذات کی بات تھوڑی کر رہا ہوں, میں جو ساتھ ریوائزنگ کرتا ہوں, دہراتا ہوں, تکرار کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, آیت کو سنبھالتا ہوں اس لیے کہ اگلی نسلوں تک پہنچے اور قرآن جمع ہو جائے. فرمایا محبوب فکر کی ضرورت نہیں ہے, ان علینا جمع, ہم جانے اور اس کا جمع جانے, وقرآن, اور ہم جانے اور اس کا اگلی نسلوں تک پہنچنا اور پڑھانا ہے. سبحان اللہ. رسالت وہاں پر چھوڑ دیا. وہ قرآن کریم میں چاہت لفظی کیا ہے؟ اگلی نسلوں تک جائے. چاہت لفظی کیا ہے؟ جمع ہو کے امت تک جائے. اس میں رب نے فرمایا یہ دونوں چاہتیں سکتے. اب اللہ کی ذمہ داری اور حضور کی چاہت ان دستار فضیلت والے خوش نصیبوں کے ذریعے پوری ہو. یہ ذہن میں, یہ اس دھرتی کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذمہ داری کو اپنے جسم کے ذریعے پورا کرو یار. انہیں نے اپنے جسم کو اللہ کی ذمہ داری کے پورا کرنے کی سواری بنائی. اور رسول اللہ کی چاہت, مجھے ایک بات پتہ ہے, اگر محبت ہے پیغمبر سے تو پیغمبر کی چاہت کو ہم پھیلانے والے کیوں نہ بنے. مجھے آپ سے محبت ہے لیکن آپ کی پسندیدہ چیز سے محبت نہیں ہے. یہ کیسا محبت سے مذاق ہے, یہ کیسا محبت کے ساتھ کھلواڑ ہے. جس سے محبت ہے تو اس کی بات کو مانو اور اس کی چاہت کو تسلیم کرو. ان المحب لمن يحب مطیع, جس سے پیار کیا جاتا ہے تو اس پیار والے کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے. اس لیے پیارے کو عربی میں عزیز کہتے ہیں. عزیز کا لفظ بڑا پیارا نہیں ہوتا. عزیز میں کسی جگہ بھی محبت کا مادہ نہیں ہے, لیکن عزیز کیوں کہتے ہیں؟ عزیز کا معنی ہوتا ہے غالب, جس سے پیار کیا جاتا ہے, پیار کرنے والوں پہ پیار کیا جانے والا غالب ہے. بھائی غالبہ یہی ہے نا کہ ہم اس کی بات کو مانیں. اگر ہمارے اندر حضور پاک کی محبت کی تڑپ ہے تو ہم خود یا ہمارے مال یا ہماری جان یا ہمارے اوقات یا ہماری اولاد اللہ کی ذمہ داری حضور کی چاہت پہ استعمال ہونی چاہیے. کون سا وہ پیسہ ہے کہ دنیا میں جمع کر کے بندہ بیٹھے, رزق کا کیا ہوگا؟ بھائی رزق وہ بہتر ہے جو رسالت باپ کی خوشنودی کرے. اس پیسوں کے چکر میں جمع پونجی کے معاملات میں میری عقل میں بات نہیں آتی. میں ایک جملہ سمجھتا ہوں, میں ایک بات سمجھتا ہوں, رب کریم آپ کو رزق آپ کے ہاتھ تک لائے. میں نے کہا ہے بھائی کو مجھے 500 دے, آپ مجھے بتا. میرے لوگ کہتے ہیں رزق کے لیے تنگ دو کرو. میں رزق کے لیے بیٹھا تھا, میں تو رزاق کی بات کر رہا ہوں. رزق آپ تک پہنچے گا.
याद रखो, रिस्क की वजह से खुद को ज़लील न करो, रज़ाक की फिक्र करो। मैं जुमला कहता हूँ, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, रिस्क कुत्ते और खंजीर को रब देता है, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खादिम हैं, हमें क्यों नहीं? हमने कलमा पढ़ा भाई, हम आखिरी नबी की उम्मत है। मैं इस रिस्क की वजह से तरले और मिन्नतें करता फिरूं, रिस्क मुक़द्दर पे है, आखिरत मेहनत पे है। हम मेहनत आखिरत के लिए करें, रिस्क के मामले रब के हवाले। और रिस्क के लिए रब ने फरमाया इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। क्या माना? फरमाया मैं अपनी ताकत से तुम्हें रिस्क पहुंचाऊंगा। चमन के फलक बोझ चोटियों के पहाड़ों से जो अंगूर की पेटी जिस ट्रक में चली है, अगर उस अंगूर पे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी का नाम लिखा है, उसे इस धरती पे कोई नहीं रोकेगा, वो मेरे मुंह में चबाने के लिए मेरे दांतों के दरमियान आए। अगर नहीं लिखा तो सामने पड़े हुए प्लेट की चीज भी मेरे मुंह में नहीं जा सकती। इसके लिए अपनी औलादों को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में धक्के न दो, पढ़ाओ, वो दुनिया की जरूरत है। ओके, नो डाउट, मुझे इस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको मकसद न समझो, वो दुनिया में रहने के लिए जरिया है। असल तालीम ये है जो इन्होंने कहा, असल ये है। वरना आपने हमारे लिए कुर्सियां क्यों लगाई? हम बड़ी माँ के बेटे हैं, हमारे मुंह पर बुलबुलें चहक रही है, उसकी एक वजह है कि हमारी निस्बत अल्लाह ने दीन के साथ जोड़ी है। और जिसकी निस्बत दीन के साथ जुड़ जाए उसे दुनिया की इज्जत है, आखिरत की तो इससे बढ़कर। इसलिए खुश नसीब लोग हैं, अपनी औलादों को इन खुश नसीबों के साथ शामिल करो। ज़हन में रखना, ये न कहना मौलवी बढ़ेगा दिखाएगा कि तू कहां से खाएगा। भाई मुंह से खाएगा, नाक से और कान से निवाला नहीं जाएगा। मौलवी बनेगा इज्जत का खाना खाए। इन 4 से 5 बार मैं आज भाई कुरान और अपने मेजबानों को कह चुका मैंने खाना नहीं खाना, नहीं खाना। 4 से 5 बार तो सारी पूछ चुके। आप कहते मौलवी बनेगा, खाएगा कहां से? इस जगह आते हुए मैंने 3 दावतें ठुकराई हैं, रास्ते में मेरे पास रुके। मैंने कहा जिस मेजबान ने मुझसे टाइम लिया है उन्होंने इंतजार करा होगा तो आड़े को रुका। एक दिन में एक टाइम के 5-5 आसर में ठुकरा देता हूँ खाने पर, वक्त नहीं होता, ये मजबूरी होती है, मैं अपने फलाने का पहुंचना है। और आप कहेंगे मौलवी बनेगा, दिखाएगा कहां से? वो इज्जत की खुराक खाएगा जो लोग तरसेंगे। आप अपनी औलाद के रिस्क के बारे में परेशान न हो। आप वालिद है, खुदा नहीं है। वालिद के हाथ तरबियत है, खुदा के हाथ रिस्क दे। अल्लाह ने काम अपने हाथ में रखो, बस ये अल्लाह का काम, अल्लाह ने दे। और पता है रिस्क कब लिखा गया था? जब मेरे माँ बाप को ये भी पता नहीं था कि हमारा होने वाला बच्चा है या बच्ची है। 4थे महीने माँ के पेट में, दुनिया का अल्ट्रासाउंड उस वक्त ये चेक भी नहीं कर सकता कि अभी ये नर है या मादा। 4थे माह, सही बुखारी जल्दुल किताब बदल खल्क, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुम्मा युनफ़ख़ु फ़ी रूह, माँ के पेट में 4थे महीने उम्र दाखिल होती है बच्चे की, रब उसका रिस्क भी रख देता है, रूह भी रख देता है। मेरा रिस्क मेरी पैदाइश से पहले मेरे रब ने लिख दिया है। न मुझे जॉब की चक्कर है, न मुझे नौकरी का डर है। मेरा रिस्क जो रब ने लिखा है मुझे मिल गया। इसलिए इस रिस्क के चक्करों में औलाद को तबाह न करो। औलादों को लोग पता नहीं कहां से कहां लगाते हैं। भाई औलाद को सबसे बड़ा सदका अल्लाह के राह में यह है कि अपनी औलाद को दीन करो, दीन करो। मैं अपने बात पर ये सोचते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा दीन की निस्बत मेरे साथ जुड़ी ना होती, ये लोग मुझे इज्जत से बुलाते, अगर किसी मुसाफा करना से ये नहीं कहता। मेरे माँ बाप तो नहीं जरूरत था कि हम अपनी औलादों को पढ़ाएं, हम अपनी औलादों को दुनिया पे लगाएं। मेरे वालिद साहब ने 2 ही मुझसे वादा लिए, 12वें नंबर पे उसकी आखिरी औलाद हो, मुझसे कबल 6 बहनें, 7 बहनें, और 7 बहनों को मेरे अब्बा ने कुरान करीम और हदीस नबवी की तालीम दी। जब बेटे बाद में पैदा हुए, कभी अब्बा ने हमसे डिमांड नहीं, कभी डिमांड नहीं की, पढ़ो, कमाओगे, खाओगे। जो अल्लाह तेरे बाप को दे रहा है ना, ये अल्लाह तुम्हें भी परेशानी नहीं की। मैं आपके सामने बैठू या मुझे एक बात बताओ, आपके वालिद का अकाउंट आपके पास हो, एटीएम आपके पास है, आपको पैसे पर परेशानी नहीं होगी, एटीएम में है, या रब्बे करीम के लिए दुआ आपके पास है, इससे बड़ा एटीएम आपको क्या? अल्लाह के परेशानी है।
نہیں آتا تو پریشان مسئلہ کچھ نہیں. مجھے اپنی اولادوں کو اس دین پر لگائے، اس تعلیم پر لگائے، قرآن پر لگائے، سنت پر لگائے تو انشاءاللہ مسئلہ ہے. دوسری بات، خاتم الکتب اور خاتم النبیین پر میں ایک جملہ کہتا ہوں. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ اہم عقیدہ ہے جس کے بغیر بندے کا اسلام پورا نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ سنو، باقی انبیاء کو نبی ماننا ضروری ہے، حضور کو صرف نبی ماننے سے کام نہیں چاہیے. صرف نبی مان، حضور کو نبی بھی مانے اور خاتم النبیین بھی مانے. میں ایک جملہ سمجھانے لگا. کوئی بندہ اللہ کو خالق مانے، مالک مانے، رزاق مانے، قہار مانے، جبار مانے، قدوس مانے، سلام مانے، سب کچھ مانے کہ نہیں اللہ برساتا ہے، بچہ بچی اللہ دیتا ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، رزق و فقر کا مالک اللہ ہے، اولاد اللہ دے رہا ہے، سب کچھ نظام ہائے کار زندگی رب کی قدرت میں ہے. لیکن وہ رب کو وحدہ لا شریک نہ مانے، وہ اللہ کی توحید نہ مانے. اس نے سب کچھ مان کے بھی کچھ نہیں مانا. ایسے کوئی رسول اللہ کو نبی مانے، رسول مانے، امام الانبیاء مانے، صاحب الحجرت والمعراج مانے، صاحب الکتب السماویہ والقرآن مانے، اور رسول اللہ کو مہاجر مکہ مانے، مدینہ میں آنا مانے، رسول اللہ کو اپنے بچوں کا ابا اور اپنی بیٹیوں کا والد مانے، امہات المؤمنین کا خاوند مانے، حضرت رسول اللہ کے سب رتبے مانے، خاتم النبیین نہ مانے. اس نے کچھ نہیں. آپ سوال کریں گے ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ؟ میں کہتا ہوں جی ہاں، ثبوت چاہیے. اور میں ثبوت پہ امت کے اس فرد کو پیش کرتا ہوں جس فرد کو رسول اللہ نے ٹائٹل دیا، عنوان دیا، آپ علیہ السلام نے لقب دیا ہے، حضور نے رتبہ، عہدہ، مرتبہ، درجہ، حیثیت و ویلیو دی ہے. اور جمعہ کے خطبے میں اس جگہ خطیب ٹھہر ممبر پہ ٹھہر کے ہاتھ میں عصا پکڑ کے آپ کو وہ ٹائٹل ہر جمعے سناتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر کا لوگو، میری امت جتنی آ چکی، جتنی آئے گی، ان سب امت میں میرے رب نے مجھے بتایا کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کے سر پہ امت کے رحیم و کریم ہونے کا تاج سجے، جس کے کندھوں پہ امت میں شفیق ہونے کی شفقت کے تمغے سجے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد. تکبیر. ابو بکر وہ ہے جس کے سر پہ تاج سرداری امت سجا، اور حضور نے ارحم کا لقب دیا. ارحم، سب سے زیادہ امت پہ رحم کرنے والا امت میں. یہ سپرلیٹو ڈگری ورڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں عربی میں اس میں تفضیل. ایک جملہ کہہ رہا ہوں سنو. یہ جو نرم ترین آدمی ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت پہ کتنا نرم ہے اور کتنا گرم ہے، اس سے فیصلہ کرو. ابو بکر کی ذات اقدس کو اٹھائیں اور اس کے دربار میں پوچھ کے اس کو دیکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر سینسیٹیوٹی، حساسیت کتنی ہے. اور اس میں ابو بکر تجھے ٹائٹل تو رسول اعظم سے ملا، نبی اعظم سے ملا، پیغمبر اعظم سے، رحیم و کریم نرم ترین امتی ہونے کا اعزاز حضور کی زبان سے ملا. ابو بکر آپ بتاؤ عقیدہ ختم نبوت پہ نرمی کتنی اور گرمی کتنی؟ آؤ میں ابو بکر صدیق کے اس عمل کو پیش کروں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور. آپ میں سے جتنے دوست سعودیہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کیپٹل آف دا کنگڈم، سعودیہ کا جو دارالخلافہ ہے، دارالحکومت، راجدھانی ہے سعودیہ کی، وہ ریاض ہے. اور ریاض سے 70 کلومیٹر کے لگ بھگ ایک بستی ہے جسے آج بھی یمامہ کہتے ہیں. آپ جائیے یمامہ کی بستی کا وہاں حالات دیکھ لیں. یہاں کا رہنے والا ایک مسلمہ ہے. اس شخص نے دعوی نبوت کیا ہے، رسالت مآب کے دنیا سے جانے اور ابو بکر کی خلافت سنبھالنے کا.
یہ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں سوچا ابھی حکومت پہ پاؤں میں مضبوط کر لوں، یہ نہیں سوچا کہ رسول اعظم دنیا سے گئے اور ابو بکر تیری بات کیسی مانی جائے۔ ابو بکر نے صحابہ اور اہل بیت کو کال دی، جمع ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے بات کی ہے اور کہا سنو ایک ہی جملہ، ایتقص الدین وانا حی، دو میں ایک کام ہوگا، یا حضور کے دین میں نقصان برداشت کرو گے یا میں زندہ رہوں گا، یہ دو اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جسے منطق کی زبان میں کہتے ہیں مانعۃ الجمع، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ انگلش میں کہتے ہیں امپاسبل سینٹینس، یہ ناممکن جملہ ہے، نہیں ہو سکتا۔ یا مجھے زندگی چاہیے تو پھر میں لڑوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کر جاؤں گا یا اپنی جان جانے آفریقہ کے حوالے کر۔ حضرت عمر نہیں کہہ رہے جن کی تلوار دنیا میں مشہور ہے، یہ سیدنا علی نہیں کہہ رہے جس نے مرہب کے سر کو یوں اڑایا تھا جیسے ہم ٹٹیل میدان میں فٹ بال کو کک مارتے، حضرت علی نہیں ہے، یہ خالد ابن ولید نہیں ہے جو 226 جنگوں کا فاتح کمانڈر ان چیف آف صحابہ ہے، وہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جب بدر میں سب کہہ رہے تھے حتی یسخن فی الارض، ان قیدیوں کو مار دو، جو پکڑے گئے ہیں ایک ہی ابو بکر تھا جو کہہ رہا تھا رسول اللہ کیوں مارے، انہوں نے پڑھائی لکھائی سیکھی ہوئی ہے، یہ ہمارے صحابہ دوستوں کو سکھا دیتا کہ ہم قرآن و سنت لکھ کے امت تک پہنچا، یہ وہ نرم آدمی ہے، اس موقع پر بھی نرم ہے جس پر حضرت عمر کھڑے ہوئے کہا میرے رشتہ دار میرے حوالے، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے، یہ اس موقع پہ بھی گرم نہیں، یہ وہ ابو بکر ہے جس نے اتنی مار کھائی ہے۔ ام الخیر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر کی اماں فرماتی ہے کنگھی دینے کے لیے سر میں کنگا ڈالتی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کے معاملے میں ابو بکر کے سر کے بالوں کو یوں کھینچا گیا تھا، بال اکھڑ کے کنگھی میں آئے، اس شخص نے مقابلہ نہیں، دین پر تکلیف و برداشت۔ اور ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر 27 سال عمر تھی جب اللہ کے رسول نے ہجرت کی ہے، ابو جہل حضور پاک علیہ السلام کے گھر آیا تو نہیں، علی المرتضی بستر پر ہے، ناکام حضور پاک علیہ السلام کو پکڑنے میں ہوا، ابو بکر کے گھر آیا، تیرا ابا کہاں ہے؟ جی وہ بھی نہیں ہے، کہاں گیا؟ تو اسماء نے کہا جہاں جانا تھا، کہاں جانا تھا؟ کہ جہاں پہنچ گیا، نہیں بتایا ابا کہاں ہے، تو اس ظالم نے چاہتا جوان بیٹی جس کے گھر میں ہوئے اس باپ کے سینے پر اس کی غیرت سے سوال کر، جب بیٹی گھر میں جلا ہو اور دشمن چہرے پہ تھپڑ مارے، باپ کے سینے میں کیا ہو؟ کیا ہو؟ آپ ایمان سے بولیے جس کے سینے میں باپ والا دل، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ آج کے دور کا بندہ تو کہتا ابو بکر کیے کمنے لگ گئے، کس کام میں پڑ گئے ہو؟ جوان بیٹی کو نہیں دیکھتے، آج دشمن اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتا تو بیٹھا ہے نبی پاک کو مارنے لے کر، ہم جیسا کوئی اس طرح کی بکواس کر سکتا تھا؟ ابو بکر نے ایک لمحہ سوچا جی نہیں۔ ابو بکر صدیق کا کیا بدلا؟ خاموشی ہے، معاملہ رب کے حوالے، نہ موراز اگلی نہ ابو بکر نے مشن چھوڑا، دشمن ذلیل و کفار، یہ ابو بکر کو اس وقت بھی غصہ نہیں آیا، یہ رحیم و کریم اور نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا سے کیا نہیں کر رہا دشمن، لیکن ابو بکر اتنی سختی کرتے جتنی ضرورت ہے۔ آج کیا ہوا ابو بکر کو کہ زندگی داؤ پہ لگا دی؟ یہ کہتا ہے انقص الدین وانا حی، یا یہ ممکن ہے ختم نبوت بچے گئے یا میں ابو بکر کی آنکھیں پھڑکنے اور دل دھڑکنے اور نبض چلنے والی رہے گی، دو میں سے ایک کام کیا ہوا ابو بکر کو؟ وجہ عقیدہ ختم نبوت، پہلے ابو بکر صدیق کے ذات کے معاملات تھے، اب رسول اللہ کی ذات کا مسئلہ، حضور کی ذات کے سب ذاتیں قربان، اولادیں تو پہلے قربان کر چکا ہے، مال تو پہلے لگا چکا ہے،
जवानी और कारोबार तो पहले हुजूर पर लगा चुका है। अब अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जान के लिए कहा यकुसुद्दीन वाला हाय, मैं जिंदा हूँ और दीन में कमी नहीं बता। ये वो जुमला था जिसमें सहाबा और अहले बैत में एक ताजगी की रूह हो और एक लश्कर जर्रार बना। और यमामा में 900 किलोमीटर का सफर है मदीना तैयबा से यमामा। 900 में मैं ब्रेक लगा कर कह रहा हूँ 1000 समथिंग है। उस वक्त का सफर आज की प्राउडो पे नहीं है, GLI पे नहीं है, आज की गाड़ी पे नहीं है, फ्लाइट पे नहीं है, बाइक पे नहीं है, साइकिल पे नहीं है, ऊंट पे है या घोड़े पर। ये लोग गए 1000 किलोमीटर। और हजरत वाशी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वाशी बिन हर्ब कौन? कहते हैं जब हालत कुफर में था, अपने आका जो मेरा गुलाम है उसका बना हुआ था, उसके कहने पर मुझसे काम हुआ और मैं अपनी पूरी जिंदगी में उस काम पर यूं पछताता रहा कि जब मेरा कलमा पढ़ने का वक्त आया तो रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने तो उस मौके पे अपनी पगड़ी भी भेजी थी, वाशी तुझे माफी होगी अगर कलमा पढ़। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह की आयत उतरते भी भेज दी। वाशी आए, कलमा पढ़ा, रसूलुल्लाह ने कलमा कबूल किया, लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु का कत्ल भी तो इनके हाथों से हुआ था। तो वाशी का वाशी सब कुछ माफ, अल्लाह ने तेरा कलमा मान लिया, लेकिन वाशी एक बात, मेरी मजलिस में आना, बैठना, जरूर बैठना, दीन सीखना, लेकिन कोशिश करना जब मैं दीनी बात कर रहा हूँ तेरी कमर के पीछे बैठना, सामने बैठोगे चाचा हमजा याद आए। वाशी कहते हैं कि जब अबू बकर सिद्दीक के इस गुस्से को हमने देखा और मुसलमान से मुकाबला तो मैंने दिल में तय किया, अबू वाशी आज तेरा इस मसले को धोने का वक्त आया। क्या मैंने उसी तरह हरबा तैयार की और मैंने भी जानशीन पैगंबर अबू बकर से इजाजत ली और अब भी यमामा के सूर चल पड़े। और जब वहां पर मुकाबला हुआ है, कतलतु खैरन नास थम्मा कतलतु शर्रन नास, कहते हैं मैं इस ताक में था, अगर खैरुन नास मेरे हाथों से गया है, हज़रत हमज़ा सय्यदुश शुहदा व हमज़ा असदुल्लाह व असदु रसूली, आज मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा और इन्हीं के हाथों मुसलमान कत्ल। एक जुमला कहने लगा, ठीक है मुसलमान मर गया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को बज़ाहिर इस दुनिया में जानी लिहाज से कौन सा नुकसान उठाना पड़ा जो आखिरत में तो अजर के काबिल है। जानी नुकसान में 1200 पैगंबर के सहाबा शहीद। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ 1200 1200 सहाबा एक जंग खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ पे अपनी जान आपके के हवाले कर गए। अब मैं एक सवाल करता हूँ, अबू बकर तो नरमी का टाइटल रसूलुल्लाह से लिया, इतनी बड़ी कुर्बानी जो आज हम कहते हैं ना आफत कुरान के बयानात में कि 700 कुरान के कारी शहीद हुए तो कुरान जमा किया गया था, वरना पत्तों पे लिखा हुआ था, पत्थरों पे था, चमड़ों पे था, दो गत्तों के दरमियान जमा 700 कुर्रा की शहादत पर है। ये 1200 सहाबा में 700 ये यमामा के शहीद है। ये 1200 सहाबा शहीद हुए, उसमें 700 कुर्रा किसी दर के जो खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ पे गए। आओ मैं अब एक सवाल करने से, इतनी बड़ी कुर्बानी अबू बकर देकर नहीं बचता है। हुज़ूर पाक के दौर में देखते हैं कितने बंदे कितनी जंगों में गए और रसूलुल्लाह की जंगों का हिसाब लगाते। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जिहाद का हुक्म आया सन 1 हिजरी में। रिसालत में आप दुनिया से गए सन 11 हिजरी रबीउल अव्वल। 10 साल अल्लाह के रसूल की आखिरी दुनियावी जिंदगी, जिहादी जिंदगी। कितने जिहादी मुहिम जोइयां है? 427 27 गज़वात है और 400 सरियात है। गज़वा की तारीफ है कि गज़वा हर उस जंग को कहते हैं जिसमें या रसूलुल्लाह या तो रसूलुल्लाह उसमें खुद शरीक हो या हुजूर उसकी पेशन गोई हो। लोग इसकी आधी तारीफ करते हैं जिसमें हुजूर खुद शरीक हो, तो फिर लोग भी पूछ जाएंगे भाई गज़वा हिंद थी हुजूर शरीक नहीं होना, फिर आज एतराज आ गया छठो जी ना, तारीफ पूरी कर। हुजूर खुद शरीक हो
اور یا حضور اس کی پیشن گوئی. یہ غزوہ اور سریہ حضور شریک بھی نہیں ہے، پیشن گوئی بھی نہیں ہے، لیکن اپنی نگرانی میں صحابہ کے لشکر کو روانہ. تو 400 سریات ہے جس میں صحابہ کو مہم جوئیوں کے لیے بھیجا ہے، اور 27 غزوات ہیں. آؤ ملاؤ اس میں کتنے شہداء ہیں. یا شہداء بھی میں بریک لگا کے کہہ رہا ہوں، کتنے مسلمان شہداء اور کتنے کافروں کی اموات ہے. جمع گنی میں علی وجہ البصیرۃ آپ کو پوری تحقیق اور تجسس اور جستجو اور تحقق کے بعد فکر دے رہا ہوں. مسلمان پلس کافر دونوں ملا کر 427 غزوات میں اتنے بندے دنیا سے نہیں گئے جو ابوبکر نے اکیلا ختم نبوت کی جنگ پہ صحابہ کو فاتح. آپ کہیں گے فگر کیا ہے؟ 739 آدمی، 40 بھی نہیں، 40 سے بھی ایک کم، 739 739 بندے دنیا سے گئے ہیں مسلمان کافر ملا کے. یہ دور نبوی، کافر مسلمان اپنے پرائے مخالف موافق ملا کر، صرف صحابہ نہیں، سب ملا کر بھی 740 نہیں بنتے. یہ کل جنگ ہے. اور ختم نبوت پہ ارحم امتی کی جنگ جو ہے وہ اکیلی جنگ میں 1200 صحابہ، اور وہ بھی صرف اپنے غیر کی تعداد اپنی جگہ ہے. یہ ہے ابوبکر کی ارحم امتی بی امتی، ابوبکر کی نرمی. میں سوال کرنے لگا ہوں، یہ نرم اتنا گرم کیوں ہے یہاں پر؟ بھئی وجہ ختم نبوت کا تحفظ ہے. کیوں؟ ابوبکر نے رسول اللہ کی ذات اقدس کو پڑھا ہے. حضور پاک کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں بولیے. قرآن سورۃ قلم پارہ نمبر 29 میں کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. عظیم صفت مشبہ ہے. اعظم پھر بھی صفت مشبہ میں استعمال نہیں ہوتا. عظیم کا تو ہر وقت اس کے معنی موجود ہوتا ہے. علیم ہر وقت جاننے والا، عالم کبھی جانے کبھی نہیں جانے، سامع کبھی سنے کبھی نہ سنے، سمیع ہر وقت سننے والا. خلق عظیم، پیغمبر آپ تو ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ ہر کسی سے اخلاق کے ساتھ پیش آتے. آپ اتنے اعلیٰ با اخلاق. یہ آیت ہے. ابوبکر دیکھ چکا ہے کہ حضور پاک کے اخلاق تو اعلیٰ ہے. یہی مسلمہ بے ایمان ختم نبوت کا ڈاکو جب حضور سے ملنے آیا تھا تو کیا گفتگو ہوئی تھی؟ بات کیا ہوئی تھی؟ ملاقات میں اس نے آفر کیا کی تھی؟ آگے ایکسپٹنگ تھی اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور فرمایا. ابوبکر نے مشاہدہ کیا ہوا ہے، جانتا ہے. مسلمہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتب فی الارض، حضور پاک کے ہاتھ میں چھری مبارک تھی، یوں زمین کو کریت کر کوئی مسئلہ صحابہ کو سمجھا بتا سنا رہے تھے. یہ بے ایمان آیا کہ جی میں تو کلمہ پڑھتا ہوں. یہ مسلمان اچھا کلمہ شرط ہے، ایک شرط کلمے کے ساتھ کون سی شرط ہے؟ کہ جی آپ مجھے اپنے علاقے کا نبی بنا. یہ تلفظ وجہ رسول اللہ، رسالت میں آپ کے چہرے پر غصے کے آثار. کیسا سب نبوت کسبی ہے یا بابی ہے؟ بابی کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے. یہ اعمال کا نہیں ہے کہ 4000 رکعت نماز نفل پڑھ کے چلو کسی نبی بڑھ جا رہے ہیں. تو یہ کیسے مطالبہ کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول کا غصہ دیکھتے اس نے فوراً اپنے آفر کو چینج کیا. اچھا اگر مجھے اپنے بات نہیں بناتے تو مجھے اپنے علاقے کا بنا دیں. آپ بھی نبی ہو تو میں علاقہ ہی نبی ہوں. یہ مہمان بن کے آیا ہے، اور مہمان کے حکم کیا؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ اور امت کے لوگوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اگر تم اللہ پہ روز آخرت پہ یقین محکم رکھتے ہو، تمہارا ایمان و عقیدہ اور نظریہ و مذہب ہے کہ قیامت میں اٹھو گے اور اللہ کو مانتے ہو، تو پھر مہمان کا اکرام کرنا تمہارے اوپر واجب ہے. واجب کا معنی ابھی عشاء کی نماز ہو اور ایک بندہ ویتر نہ پڑھے، آپ کیا کہیں گے؟ اس نے فرض پڑھے تو عشاء پوری ہو گئی، پھر ویتر چھڑ دیتے ہیں.
فرض پورے نہیں، نماز پوری نہیں ہوئی، یہ سب کیوں چھوڑے؟ تو فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، مہمان آیا تو انہیں اسی طرح اس کا اکرام کر دے۔ اب یہ اکرام کہاں تک ہے؟ جو عقیدہ ختم نبوت پہ ڈنڈی مارے اس کا بھی اکرام ہے، اس کی بھی ضرورت۔ آؤ حضور پاک علیہ السلام سے ابو بکر دیکھ چکے تھے، حضور پاک نے کیا فرمایا کہ مسلمان تو مجھ سے بڑی بات کرنے آیا ہے، وہ ین کو تو فی الحال جو چھڑی ہاتھ میں تھے وہ اٹھائی۔ حالت میں آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی آیا نا وہ ہم جیسے کروڑوں کے وجودوں سے بھی افضل ہے، حضور کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے تو جملہ فرمایا میں حضور کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں تو اس کی خاک قدموں کے نیچے آنے والی خاک کے بھی برابر کے لائق کہلانے کے قابل ہے۔ اس چھڑی کو یوں کہا فرمایا، اس چھڑی کو جانتے ہو؟ جی ہاں، تو اگر اس شرط پہ تو کلمہ پڑھتے اور ایک چھڑی تھی، یہ چھڑی تو مجھ سے مانگے نا میں یہ بھی نہیں دوں۔ یہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ کے قول والے نبی فرماتے، یہ مہمان کے اکرام ہے اور یہ عقیدے پر مضبوطی ہے۔ ہم کیا بیٹھے ہیں؟ ہم عقیدہ ختم نبوت کے معاملات کو کہاں اپنے دماغ کے لیے بیٹھے بھائی؟ یہ ہے مضبوطی۔ ابو بکر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جیسے شخص سے عقیدہ ختم نبوت پہ اتنی گرمی دیکھ چکے تھے تو اتنے بندے شہید کروائے جو زمانے نبی میں اپنے پرائے بل کے بھی فکر اتنا نہیں ہے، پھر بھی ابو بکر کو اس پہ پچھتاوا نہیں ہے، سر اٹھا کے اللہ کے دربار میں اندازہ لگا لو۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت پہ اتنے نرم آدمی کا کام۔ اور میں آخری اس کا خلاصہ دیتے ہوئے کہتا ہوں، عقیدہ ختم نبوت کو حضور پاک علیہ السلام نے کیسے سمجھایا تھا امت کو؟ رسالت مآب علیہ السلام نے مثالیں دے کر سمجھایا۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء ختم نبوت کے باب میں حضرت عبد الرحمن بن صخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ میں آؤ تمہیں ایک مثال سنا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ بتائیے؟ فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ۔ سنو، فرمایا لوگوں ایک شخص تھا، اس نے سوچا مجھے ضرورت ہے گھر بنانے کی، میں گھر بنا لوں، کہ گھر بن گیا۔ گھر کیسا؟ ایسا گھر جسے محل کہا جائے، بنگلہ کہا جائے، کوٹھی کہا جائے، لیکچری اپارٹمنٹ کہا جائے اسے۔ یہ بنانے کے لیے اس نے محنت تک دو کوشش لگن صلاحیت لگا دی، بڑا اچھے اس نے ہال بنائے، بہترین اس نے سلیپنگ روم بنائے، واہ واہ کر کے اس نے لاؤنج بنایا، زبردست پیسہ خرچ کر کے برآمدہ بنایا، آگے چمن ہے، جو کچن کی خوبصورتی، چمن کی، لان کی، کمرے کی، چھتوں کی، گھر کی چاہیے تھی، ہر چیز اس نے ڈال دی۔ فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَ، سب کچھ حسن و جمال اس نے ڈالا، خوبصورت، پیارا، حسین و معجبین و دل نشین گھر بنایا۔ اور پھر کہا خالی گھر بنانے سے تو کام نہیں بنے گا، میری فرینڈشپ بھی تو ہے، میری برادری بھی تو ہے، میرے دوست بھی تو ہیں، میرے ساتھی خاندانی فیملی ممبرز بھی تو ہیں، میں کیا کروں؟ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، سب کو بلایا آ جاؤ دوستو، آ جاؤ ساتھی ہو، برادری کے لوگ ہو، آ جاؤ۔ وہ سارے آئے کر دیکھو میرا گھر، یہ سلیپنگ روم، اوکے بہترین، یہ لاؤنج، یہ کچن، یہ برآمدہ، یہ بالکونی، یہ وہاں کا لان اور گارڈن، اور ایک ایک چیز دکھاتا گیا۔ کافی دیکھتے ہیں واہ بڑی بڑی ہے، واہ زبردست ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، اکرم ہے، اولا تعریفیں ہو رہی ہیں۔ ہوتے سب کے ساتھ میں ایک جگہ پہ آ کے ساتھی رک گئے، دوست رک گئے۔ ہم نے کہا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ۔ یہ بات ہے کہ کیا تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں، سب کچھ اعلیٰ سے اعلیٰ، ساری چیزیں بڑھیا سے بڑھیا لگی ہوئی ہیں، قیمتی چیز سب کچھ جو تھا وہ تیرے گھر میں استعمال ہوا۔ ایک سوال تو بتا، سمجھ نہیں آئی کہ کیا؟
لیکن ایک جگہ باقی ہے، گھر کی تھوڑی سی تعمیر کا ایک چھوٹا سا حصہ، دیوار کی کمپلیٹنگ، ایک اینٹ کی جگہ، موضع لبنا کا لفظ معنی تو یہی ہوتا ہے، یہ ایک جگہ، ایک اسپیس، یہ گنجائش کیوں چھوڑی؟ کیا مطلب؟ اگر یہی جگہ بھی پوری کر رہے نا، تھوڑی سی جگہ ہے یار، تیرے گھر میں کوئی اعتراض نہیں رہے گا، کوئی ڈاؤٹ، کوئی اشکال، کوئی سوال، کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا۔ گھر پورا، اس کے بعد کچھ اور چاہیے ہوگا، تو پورے تیرے گھر کو دیکھا ہے، اور کچھ چاہیے ہوتا تو بتاتے نہیں آپ، سب کچھ دے کے لیا، پھر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اگر یہ مکمل تو کر گھر پورا، کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں۔ سنو، یہ مثال حضور دے، اب میں اس مثال کو پورا کروں، اور میں میرے صحابہ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، یہ مثال کسی شخص کی نہیں ہے، کسی گھر کی نہیں ہے، فیملی ممبر کی نہیں ہے، برادری کی نہیں ہے، دوستوں کی نہیں ہے، یہ میرے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی ہے۔ ان مثلی میری مثال ہے، و مثل الانبیاء من قبلی، مجھ سے پہلے انبیاء کی ہے۔ کمثل رجل بنا بیتا، مثال بندے کی دی ہے، مراد اللہ ہے۔ رب نے انبیاء کا محل بنایا، کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا، اور ہر چیز سے فاحسنہ و اجمل، خوبصورتی دے دی۔ تمام انبیاء کو رتبہ، مقام و درجہ، حیثیت و ویلیو دے دی، مرتبہ اور معاملات و مقامات دے دیے۔ سارے انبیاء، حضرت آدم تا عیسیٰ علیہ السلام آتے گئے، انبیاء کا گھر بنتا گیا، تعداد میں مبعوث ہوتے گئے، گھر مکمل ہوتا گیا، انبیاء کی تعداد پوری ہوتی رہی، گھر کی چیزیں پوری ہوتی رہی۔ اب سارے انبیاء آئے تو تمام گھر کی فیسلٹیز، تمام گھر کی سہولتیں، آرائش، تمام گھر کی خوبصورتی پوری ہوتی 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 چلی گئی۔ الا موضع لبنۃ من زاویہ، ایک اسپیس رہ گیا، ایک گنجائش رہ گئی، ایک چیز رہ گئی، اسے مکمل کرنا۔ صحابہ کرام نے یوں سوالیہ نظروں سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی چیز رہ گئی، وہ کون سی اسپیس رہ گیا، وہ کون سا معاملہ چھوٹ گیا؟ فرمایا الا موضع لبنہ، جو جگہ رہ گئی، فانا لبنہ، اس گنجائش کو میں پورا کر رہا، وانا خاتم النبیین، اسی لیے تو میں آخری نبی بن کر آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ یہ رسالت امام علیہ السلام کی مثال ہے، کسی مولوی کی نہیں ہے، کسی پیر و فقیر اور لیڈر اور رئیس اور قائد و مرشد و مربی کی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کی مثال ہے۔ جب حضور نے بتایا کہ ایک ہی اسپیس تھا، وہ میں نے پورا کیا، انبیاء کا محل، بنگلہ، کوٹھی، گھر مکمل ہوا، اب اور گنجائش کی ضرورت، دین و حاجت نہیں ہے، تو نئی نبوت کی حاجت کہاں ہے؟ ابو بکر دیکھ چکے تھے، حضور نے یوں کھول کے سمجھائی ختم نبوت، تو ابو بکر نے ختم نبوت پہ وہ قربانی دی ہے جو رہتی دنیا تک ابو بکر کو یہ امت کی نسل سلام پیش کرتی ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کی سینسٹیوٹی، یہ ہے سازیت۔ اور آج میں آپ کی غیرت پہ دستک کیا، بڑے عرصے سے یہ بھائی اللہ کو شراب کے، میں حیران ہوں کہ اس جیسے سوال آج کے دور میں ہو، غیرت مسلم مر گئی ہے، مسلمان کی غیرت قبرستان میں دفن ہو گئی ہے، میرا عقل ماننے پہ تیار نہیں تھا۔ یہ کیوں بھی ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے دل میں محبت نبی وہ ہے، وہ اپنی اولاد، اپنی جوانی، اپنا پیسہ، اپنی فیملی، اپنی بیوی، اپنے ماں باپ کو قربان کر کے منہ پھیر سکتا ہے، آقا سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ اللہ پوچھتے ہیں، حضرت ہمارے ہاں قادیانی چھوڑو، قادیانی نواز ہے۔ قادیانی نواز کون ہے؟ جن کو ایک مصیبت دماغ میں پڑی ہوئی ہے کہ اے جی باپ لاٹ اچھے بندے ہیں، اخلاق ان کے بہت اعلیٰ ہے، اس لیے ہم کبھی ان کی زمینوں کا ٹھیکہ لے رہے ہیں، کبھی ان کے لیے اعلانات کر رہے ہیں، کبھی ان کے لیے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، سب سے بڑے اخلاق اس دھرتی پہ کس کے ہیں؟
بولیے بولیے. اگر اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو اس زبان کا استعمال کرو. تمہارے فرشتے لکھیں گے کل قیامت میں سفارش کے اسباب میں ایک سبب ہو. بتائیں اس دھرتی پہ سب سے بڑے اخلاق کس کے ہیں؟ سب بھائی کے بندے بھی بولیے. غیرت ایمانی اسلامی سے بولیے سب سے بڑے اخلاق کس کے ہیں؟ بولیے. جتنے بندے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر مجھے جواب چاہیے. اس دھرتی پر سب سے بڑی غیرت اسلامی کس کے سینے میں ہے؟ اخلاق کس کے پاس ہے؟ اقدار کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ با اخلاق ہے یا نہیں ہے؟ میں سوال کرنے لگا. رسالت مآب میں گھر آئے بندے کو خالی منہ کیوں لوٹایا ہے مسلمان کو؟ مسلمان کے باپ نے اس کا نام تو کذاب نہیں رکھا تھا, وہ تو مسلمان نام لے کر پیدا ہوا. حضور کے صحابہ نے اسے کذاب کیوں کہا؟ جھوٹا کیوں کہا؟ کوئی اس نے ہماری زمین کھا لی تھی, کوئی بد اخلاقی کی تھی, کوئی صحابہ نے مال لوٹ لیا ایسے اسے؟ کیا مسئلہ تھا بھائی؟ یہ بااخلاق پیغمبر اسے خالی منہ بھیجا. کیوں؟ وہ نبوت کا ڈاکو ہے, وہ ڈاکہ مارنے آیا ہے. اور نبوت کے مسئلے پر رب غیرت کی بات ہے. اللہ کے رسول پر تو اللہ مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتے, مکھی کو نہیں آنے دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرب کریم اتنا غیرت مند ہے. آپ بات کرتے ہیں بنی سلیم وہ قبیلہ ہے. یہ امام طبرانی نے المعجم الصغیر میں لکھا, ایک ہی جلد میں المعجم الصغیر, غالباً 307 یا 309 نمبر کی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں بنی سلیم کے ایک شخص تھا, وہ اللہ کے رسول سے وہ نفرت کرتا تھا, کہتے ہیں دھرتی مجھے کس سے نفرت نہیں. ایک بار جانے لگا گوشت شکار کر, وَالذَّبُّ فِي قُبِّهِ, یہ کم ہے جسے ہم کف کہتے ہیں, یہاں مری ہوئی گو کو چھپائے ہوئے تو وہ لوگ گو کھاتے ہیں. کسی نے کہا مجمع کیوں جمع ہے؟ کہا مسلمانوں کا نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ہے, مجھے لے جاؤ. آگیا کہ اللہ کے رسول کے سامنے آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اس چہرے پر جتنی مجھے نفرت ہے نا آج تک کس پہ نہیں. حضرت عمر نے تلوار بیان سے نکالی, انہوں نے فرمایا مخلوق تجھے آبجیکشن کیا ہے, اعتراض سوال ہے کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے نہیں ہے, یہ مارا کے گول آیا, مار کے اپنے ہاتھوں سے یہ گول نکالی, فَأَخْرَجَ مِنْ قُمِّ فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ, یہ نکالی مری ہوئی کو حضور کے سامنے ڈال. اگر یہ ایمان لائے نا آپ کو, زندہ گو نہیں مری ہوئی. حدیث پڑھ رہا ہوں, جنگ اخبار کا سفر نہیں پڑھ رہا ہوں, کیوں ڈالی؟ یہ ایمان لائے تو میں لاؤں. اپنے تکبر کی انتہا کو پہنچ چکا تھا. مری ہوئی کو مجمع صحابہ کرو. رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا پھر کل میں کلمہ پڑھوں گا. اگلا جملہ نہیں فرمایا تو پکا ہے, دیکھ لے, دیکھ پڑا کرا نہیں نہیں. امام طبرانی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے گو کو کہا یا وقت اے گو. یہ کون سی بات ہے؟ یہ انسان سے نہیں. فَعَجَابَهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ, فصیح و بلیغ صاف صاف عربی میں گو نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہ لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین. میں حاضر اگر تمہیں آپ کو جواب دوں تو میری خوش قسمتی. فرمائیے اللہ کے رسول کیا بات؟ آنکھیں پھٹی رہ گئی اس وقت. یہاں پر بس نہیں, اللہ کے رسول نے پوچھا من آنا, تم میں کون ہوں؟ کو جواب دیں گے, صحابہ نہیں گئے. امام طبرانی حدیث متصل سند چلایا تو کہنے لگی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. آپ کو کون نہیں جانتا؟ ہمارے خالق نے ہمیں بتایا آپ اس کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں, اور ہمیں اللہ نے علم دیا ہے جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب ہوگا, جو نہیں مانے گا ذلیل ہوگا. نعرہ تکبیر, جگانے ختم نبوت, جو دست ختم نبوت, نبوت کے منکروں پہ لعنت, سنگوں پہ لعنت, یانوں پہ لعنت, لوگ پہ لعنت, لوگ پہ لعنت.
اٹھتے ہی اڑ گئے. نیچے بیٹھے اس نے کوئی کلمہ پڑھا, پھر جملہ ابھی تک آپ کے چہرے سے بڑھ کے کوئی میرے سامنے مبغوض غضب غصے والا چہرہ نہیں تھا, اب آپ کے چہرے سے بڑھ کے کوئی محبوب چہرہ ہے. 2 رکوع کی لمبی حدیث ہے, میں اختصار کرتے ہوئے آخری جملے میں جو حدیث ہے نا کہ 3 بار قول اللہ پڑھو قرآن کا ثواب ہے, یہی حدیث ہے. حضور پاک نے اسے آگے جا کر تعلیم دی, لیکن میں آخری جملے پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں 40ویں نمبر پہ حضرت عمر ایمان لائے ہیں صحابہ میں, 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں 40 کا فیگر پورا ہوا ہے جب حضرت عمر 95 میں ایمان لائے. کہا میری آنکھوں نے ایمان لانے کے بعد آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا کہ کسی قبیلے کے 1,000 بندہ اکٹھا کلمہ پڑھا. مجھے قبیلے کے پاس کیا کہ میاں مجھے سردار مانتے ہو تو آؤ. قبیلہ جانتا تھا اس کا حضور کے پاس علیہ السلام کے لیے اس کے دل میں کیا ہے. انہوں نے جنگ سمجھی, کہا نہیں سر لینے نہیں سر دینے جانے. 1,000 بندے نے اکٹھا کلمہ پڑھا. یہ ہے گو, یہ ہے جانور, یہ ہے اشراط الارض. اے آپ اور ہم برکت کرمنا بنی آدم, آپ اور ہم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اشرف المخلوقات کا ٹائٹل لے کر ہم بیٹھے ہیں. اور یہاں یہ سوال ہو کہ جی قادیانی با اخلاق ہے, اس کے اخلاق اچھے ہیں, تو اگر وہ چرب زبان ہے, وہ اپنے کفر کو اسلام پیش کرنے کے لیے جام شیریں کی بوتل میں پیشاب رکھ کے تجھے لیبل جام شیریں کا دیتا ہے, تو اسے با اخلاق مان گیا. وَإِنَّكَ لَا خُلُقٍ عَظِيمٍ والے شخص کی ختم نبوت کے قول کو بھول بیٹھا. اے رب کو کیا چاہتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کس طرح مجرم آدمی دربار خداوندی میں آئے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی. میں سورۃ نمبر 19 سورۃ مریم کے آخری رکوع سے پہلے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. یہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا. اب ذرا توجہ رکھنا, یہ آیت دیکھنا کہ رب کریم نے آخر میں آنے والا جو بندہ مجرم ہوگا اس کی حالت کو کیا بیان کیا ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العزت کی دربار میں کیسے آئے گا. اب ذرا توجہ رکھنا, آپ کی توجہ ہے, سب کی ہے نا, دماغ حاضر ہے نا. اور رب کریم فرماتے ہیں کہ قیامت میں جس شخص نے مجرم ہونا ہے وہ میرے دربار میں کیسے آئے گا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. سورۃ نمبر 19 سورۃ مریم کا سیکنڈ لاس رکوع ہے, 16واں پارہ. رب کریم فرماتے ہیں جتنے طاقتور گروہ سے کیوں نہیں ہوگا, اس جیسے متکبر کو میں بڑے بڑے گروہوں سے یوں کھینچ لوں. حالت کیا ہوگی سن. فرمایا سنو میرے پاک پیغمبر, فلا تعجل علیہ. اگر آپ کے دور میں بھی ایسے منافق ہو جو دشمن کے استعداد لے کر ماں کے قاتل ہوں تو جلدی مت کر. کیوں؟ انما نعد لهم عدا, میں نے انہیں کاؤنٹ کر لیا, گن لیا. تو کیا ہوگا؟ فرمایا یوم نحشر. اچھا جب میں نے گن لیا, اب ایک ہوگا نیک بندے کی نیکی گننا, ایک ہے برائی کی برائی گننا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. پورے مجمع کو لے کر اللہ کے دربار میں حضور کا وفادار ہے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اکیلا تنہا گھٹنوں کے بل گھسیٹ کے مجرم اللہ کے دربار میں لائے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. یہ قیامت میں حضور کے غدار کا حشر. نہیں مرنا, موت نہیں آنی. آج اس کماس کے آدمی کو میں باخلاق کہہ دوں, اس کو باخلاق کہہ دوں. اچھا اور کچھ باخلاق ایسے تھے جو حضور پاک کے دربار میں خود کو باخلاق شمار کراتے, اور قرآن کریم نے ان باخلاق اس زمانے کے جھوٹے باخلاق لوگوں کا تذکرہ کس عنوان کے ساتھ کیا ہے. میں یہ عنوان آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. رسول اللہ کی عمر مبارک کتنے سال ہے؟ یہ بھی سورۃ نمبر 63, اس لیے آپ کو یاد دلانے کے لیے کیا تھا. سورۃ المنافقون آیت نمبر 28. اذا جاءك المنافقون,
منافق اپنوں میں چھپا ہوا غیر کا ایجنٹ ہوتا ہے اور وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، کیونکہ کھڑ کے تو باہر کر دے رہے ہیں اگر بد اخلاقی کرے، وہ با اخلاق بنتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے با اخلاق۔ اذا جاءک المنافقون، محبوبم جب آپ کے پاس اس جیسے اوپر والے با اخلاق آئیں، قالوا اور آپ کے سامنے آ کر یہ اپنا موقف رکھیں گے، نشہد انک لرسول اللہ، ہم تو دل سے گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ یوں کہیں گے اللہ یعلم انک رسول، محبوب آپ اور میرا تعلق ہے، میں جانتا ہوں نا آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یشہد، مجھے اللہ کی یہ گواہی بھی تھام لیجئے، ان المنافقین لکاذبون، یہ سچ بول کے بھی منافق جھوٹ بولتے، حضور کے سامنے اخلاق اپنا کے حضور کا غدار اللہ کے سامنے کذاب ہے تو تیرے سامنے بھی اخلاق کے جملے کہہ کر بھی وہ کذاب ہے۔ تو مجھے پٹی پڑھائے وہ با اخلاق ہے، اچھا بولتا ہے، وہ حضور کے دربار میں اچھا بول کے بھی کذاب ہے۔ نشہد انک لرسول اللہ، ہم آپ کے رسول ہونے، آپ کسی بندے کے پیر صاحب ہونے کی گواہی دیں، عالم صاحب ہونے کی گواہی دیں، کتنی عزت سے دیں گے، وہ تو نبی صاحب ہونے کی گواہی دے رہے ہیں تو کتنے با اخلاق ہوں گے، لیکن اس گواہی پر بھی رب نے رد کیا، فرمایا اللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو پتہ ہے نا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، ان المنافقین لکاذبون، اللہ کی گواہی یہ قرآن میں مختلف جگہوں میں معدود الفاظ ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ ہے کہ واللہ یشہد، آسمان زمین کی بھاری آیت ہے، فضائی آیت ہے، شہید اللہ وسلم، جب حضور آسمان پہ گئے تھے تب اتری، یہ عرضی نہیں ہے کہ زمین پہ، یہاں بھی یہی ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اور سنو آگے، فَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، محبوبوں ایک موقع یہ بھی آیا، جو منافق ہے وہ آپ کے پاس آ کر ایک موقع ایسا بھی لائے گا، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اللہ کہ یہ اپنی ایکٹنگ ایسے کریں، اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو، اپنے اقوال کو، افعال کو، لباس کو، کردار کو یوں پیش کریں گے کہ بندے کہے گا جی واہ ایت بالکل کیسا تعجب، آپ اس پر تعجب کریں، یوں ہوگا، جب یوں ہو جائے نا اور یہ جملہ ایسے کہہ دے، فرمایا پیارے پیغمبر ہم العدو، یہ پھر بھی دشمن ہے، فاحذروا من دشمن کا ڈر سمجھیے، قاتلہم اللہ وَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، اللہ کے ہاتھوں یہ مارے جائیں، یہ کیسی ایکٹنگ کر رہے ہیں آپ؟ 1400 سال سے پہلے ان جیسے 2 نمبر با اخلاقوں کا پوسٹ مارٹم سورت نمبر 63 سورت منافقون میں رب نے کیا، میں تو اسے ماننے پر تیار ہی نہیں تھا، لیکن مجھے علماء کے فتح وجات دیا کہ یہ پاکستان کے چیدہ بڑے بڑے دارالفتاء کے فتح وجات ہیں، ایک نے ان سے پوچھا ہے اور انہوں نے ان کو جواب دیا ہے کہ یار قادیانیوں کی زمین کی سیرابی اور ٹھیکہ لینا اور ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات یہ مسلمان تو نہیں کر سکتا۔ یار اتنا ایک زمانہ آ گیا ہے کہ حضور کی محبت سمجھانے کے لیے دارالفتاء کے فتوے چاہیے، دل بھر محبت دفن ہو گئی ہے، ایمان و اسلام و ایمان و احسان و مذہب و دین کہاں گیا ہے، یہ موقع آئے گا، کہاں پہنچے ہم، غیرت ہماری کہاں ہے؟ میں نے کہا میں آپ کی غیرت کے دروازے پہ نوک کرنے آیا ہوں، میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا آپ کلاشن کو پھٹا کے فائر مار دے ان کو، میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کرتا، لیکن آپ حضور کے دشمن کو اپنے قریب کریں تو تمہیں نہیں پتا اے مسلمان جب تو کسی مرزائی سے ملتا ہے تو روز اقدس میں دل مسکسات اٹھتا ہے، تو نماز پڑھ کے نیک نہیں بن سکتا تھا، تو وفاداری کر کے اچھا نہیں بن سکتا تھا، بیمان اپنے وزن کو دشمن کے کھاتے میں کیوں ڈالتا ہے؟ میں بھوک مر جاؤں، میری اولادیں بھوک مر جائیں، پر دشمن نے رسول سے رزق لے کر کھاؤں، کیا یہ دنیا کا پیسہ؟ اچھا سنو، یہ جو دین کے خلاف پیسہ اکٹھا ہوتا ہے نا، دین کے خلاف پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، اس کا حشر کیا ہو؟ جو دین کا حق نہیں ہے، حضور کے دشمن سے پیسہ لیا ہے اور دین کے خلاف رکھا ہے، آؤ میں قرآن کریم سے آپ کے سامنے غالباً سورت نمبر 104 سورت ہمزہ پڑھنے لگا ہوں کہ
کہ وہاں حشر کیا ہو. ہاں سورۃ نمبر 104 اللہ فرماتے ہیں الذی، میں اس غدار کی مثال پیش کر رہا ہوں. الذی، وہ بے ایمان، جمع مالا، جس نے اس طرح 2 نمبری سے مال اکٹھا کیا. اور خالی اکٹھا کیا، فرمایا وعددا، اسے گنتا ہے، کاؤنٹ کرتا رہا. جتنے ہوں گے آج اتنے ہوں گے، یہ کریڈٹ یہ کریڈٹ یہ کریڈٹ یہ کریڈٹ، گنتا رہا. وعددا یحسب، کنسپٹ یہ ہے، تصور و دماغ و ذہنیت یہ ہے، ان مالہ اخلدا، کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا. اور قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں. کلا، یہ قرآن کا آخری ترتیب کے پاس ہے. کلا کلا، کیا ہوگا اللہ؟ فرمایا لینبذن فی الحطمہ، یہ لام بھی تاکید کی اور آخر میں نون تاکید بھی تاکید کا ہے. فورسیبل سینٹنس، مضبوط ترین جملہ. ضرور بھی ضرور کو، ضرور بھی ضرور ایسے بے ایمانوں کو میرے فرشتے پکڑ کے الٹا محتمہ میں ڈالیں گے. لینبذن فی الحطمہ. سوال اٹھتا تھا رب ہوتما کیا ہے؟ اللہ نے خود ہی سوال پیدا کر کے جواب دیا. فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، آپ کیا جانو یہ ہوتما کیا ہے؟ اللہ آپ ہی فرما دے. فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ نار اللہ مضاف الیہ بن کے موصوف ہے، الموقدہ اس کی صفت ہے. ایڈجیکٹو سینٹنس، موصوف و صفت. یہ رب کیا فرما؟ نار بات ہو جاتی نا، بات پوری. یہ نار کے ساتھ الموقدہ کی صفت آتی تب بھی بات ڈبل تھی. یہ نار کی نسبت لفظ اللہ سے کرنے میں شدت بتائی جاتی. فرمایا عام آگ نہیں ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ الموقدہ. تو ہوگا کیا؟ حشر کیا ہونا ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، خالی جسم جلائے گی. فرمایا جسم کے اندر دل کو بھی جلا کے جسم کر دے گی. سوال اٹھتا ہے، دوڑ لگائیں گے بچ جائے گا، ادھر ادھر گھومے پھریں گے آگ سے جان چھڑا لیں گے. فرمایا جی نہیں، انہا علیہم مؤصدہ، تمہارے اوپر وہ آگ بند کر دی جائے. اچھا بند بھی ہو جائے گی تو کچھ چھلانگ رہے. فرمایا جی نہیں، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے پائپوں میں تمہیں ڈال کے آگ کے اندر دونوں سائڈوں کو کلوز کر کے بند کر. فی عمد ممددہ، یہ عمد عمود ستون کو کہتے ہیں. ستون ہوتے اوپر نیچے سے بند ہوتا ہے، بندہ نکل کے. اور کتنے ہوں گے؟ فرمایا ممددہ، بڑے طویل ہوں گے. تم دوڑتے اور چلتے رہو گے، نکل نہیں پاؤ. یہ مال کمانے کے لیے ہم نے اپنی صلاحیتوں کو وقف کرنا ہے. لعنت ہے اس سوچ پر جو کسی قادیانی کی زمین کی سرابی پر پیسہ. عجیب انسانیت ہے، عجیب مسلمانیت. ہاں انہیں علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے خیرت دلاتے ہوئے فرمایا تھا وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو یہود. یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. میں ایسے بندے کو مسلمان نہیں ہوں، میں اندر سے قادیانیوں کا ہی میں تسلیم نہیں کر سکتا. پنجابی کہتے ہیں کتی چوروں میں والی کھلوتی ہے. ہاں میرے گھر ڈاکہ تب لگے جب میرے پیرا باپ نے کچھ نہیں بولا. الٹا پہلے دار مجھے کہتے چھڑو جی مقصد بڑے بااخلاق ہیں. اور اس سے بڑا جرم ان کے ساتھ مناکحت جاری، نکاح جاری، تعلق جاری. مر گئی ہے خیرت نہیں بابا، اسلام مر چکا ہے. آپ کو پتہ ہے قادیانی کے لیے تو ملک پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، ہمارا آئین، ہمارا قانون بھی موجود. اور خود تو مسلمان نہیں کہہ سکتا. تو اس کا وکیل بلا توکیل بن کے اس کو اچھا کہہ رہا، تو اس کو اچھا کہہ رہا. بابا اندر کچھ ڈھونڈے کچھ معاملہ ہو. اور کہتے ہیں وہ قادیانی بڑے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ووٹ کسے دینا ہے. سبحان اللہ، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے. زمین کی کمر سے زمین کا پیٹ بہتر ہے. ووٹ ایک اسلامی پہچان ہے ملک پاکستان.
ووٹ ایک آئینی پہچان ہے ملک پاکستان میں، اور میں ووٹ تو اس بندے کو دینے کا بھی قائل نہیں ہوں جو صرف دنیا داری پہ ووٹ مانگے، میں تو ووٹ اس عالم دین کو دینے کا قائل ہوں جو بندہ دین کی خدمت کرے، کیونکہ سیاست بھی نبوت کی میراث ہے۔ کیونکہ اس دنیا دار مسلمان کلمہ گو کو بھی دینے کا قائل نہیں ہوں جو علماء میں نہیں ہے، جو دین نہیں سمجھتا، اسلام نہیں سمجھتا، وہ آگے ہمارے دین کا تحفظ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے بھی قائل نہیں ہو، تو ایک بے ایمان کافر ایجنٹ کے لیے آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، پرچی تیری اس پہ لگنی ہے، مہر تیری لگنی ہے، سن لے، قرآن کریم کہتا ہے سورۃ کا نمبر 36 سورۃ یاسین کہتی ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت میں منہ بند ہوگا، دلیل نہیں دے پاؤ گے، اور اب حساب کیسے ہوگا؟ فرمایا وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولے گا۔ کہ ہاتھ کیسے بولے گا؟ کہ جس رب نے زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے وہ رب ہاتھ کو بھی طاقت دے گا۔ وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دے گا، بما کانوا یکسبون، کیا کیا تھا؟ تیرا پاؤں بھی گواہی دے گا، تیرے ہاتھ بھی گواہی دے گا، تو نے کہاں جا کر ہل چلایا تھا اور کہاں جا کر سیرابی کی۔ اور صرف ہاتھ نہیں، اللہ نے فنگر پرنٹس کی بات کی ہے، فنگر پرنٹس۔ قرآن کریم سورۃ قیامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اب فرماتے ہیں قیامت میں تمہیں ہاتھ کا پورا بھی واپس کرو گے۔ پورا کیوں؟ اس پورے پر فنگر پرنٹس، ایک کا فنگر پرنٹ آج دنیا میں دوسرے سے نہیں ملتا، 8 ارب سے زائد انسان اس دھرتی پر موجود ہے۔ تو میرے دوستو، میں آپ کی غیرت پر دستک دینے آیا ہوں، ان بااخلاقیوں کو جیل میں رکھو جن کو قرآن نے جھوٹا کہا۔ ہم کتے کا گوشت بکرے کے نام پہ بیچنے نہیں، خنزیر کا گوشت گائے کے نام پہ بیچنے نہیں، اپنی ماں کا لیے حلالی بیٹا بری جملہ برداشت نہیں کرتا، اپنے باپ کے لیے برداشت نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی نے اپنی بیویوں کو امہات المؤمنین کہا ہے، یہ پیغمبر کی آل بیت کا دشمن نہیں ہے۔ اپنے نواسوں کو حضرات حسنین کا رتبہ کہا ہے، یہ ملعون حضرات حسنین کے بارے میں بات کرے گا۔ اور جو کہتا ہے اللہ میاں میرا خامد ہے، اور عالم رویا میں رب نے میرے ساتھ ملاپ کیا ہے، اور مجھ سے میں پیدا ہوا یونس مریم بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں، اس جیسے گستاخ کے لوگوں کو فالوور کو تم باخلاق کہتے ہو؟ مرزائیوں پہ لعنت، سرکارے پہ لعنت، تیری پیدائش پہ لعنت، تیری پیدائش پہ لعنت، تیری جوانی پہ لعنت، تیرے بڑھاپے پہ لعنت، تیری زندگی پہ لعنت، تیری موت پہ لعنت، تیری کتے پہ لعنت۔ بھائی فرمانے میں ان کی یہ بھی دلیل ہے کہ اگر ہم نے نہیں لیا تو کوئی اور لے لے گا۔ یہ ان یزیدیوں کی دلیل ہے، ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، یاد ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے لوگ کون ہیں بھائی؟ کل بھی حسینی ہے اور آج بھی حسینی ہے۔ اللہ میں دنیا میں بھی حسینی رکھے، آخرت میں بھی حسینی رکھے۔ اللہ میں حسینی بنائے، حسینی ہونے پر موت دے۔ بھائی ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی، ہمارا یزید سے کوئی تعلق ہے؟ سنو، حضرت حسین کے لشکر کو لوٹنے والے وہ بے ایمان بھی یہی دلیل دیتے تھے، اجی اہل بیت کا کنگن اگر میں چوری نہیں کیتا تھے کوئی اور کر رہے سے، میں اس کا زیور نہیں کھویا تھے کسی اور نے کھو لینا، اس لیے چوری میں کر دوں، زیورات اہل بیت کے میں ہوتا۔ تم کس صف میں ٹھہرے ہو؟ اپنے آپ کو تو دیکھو، اتنی نہ بڑا پاکی ہے داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے خدا، اور اگر وہ نہیں ہٹتے نہیں ہٹتے، گو ٹو ہیل، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں، رشتہ داری بات میں، تجارت بات میں، تمدن و ثقافت و تعظیم و تعلقات بات میں، حضور کی محبت پہلے۔ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، مصطفیٰ کی ختم نبوت، ختم نبوت۔ آپ کو کہتا ہوں، آپ سوشل بائیکاٹ کیجیے ایسے طبقے کو، کوئی بابا ہم سے تو کوئی ہے ہی نہیں اگر حضور کریں گے، سب سے پہلے حضور کی ذات ہے۔
حضرت انس فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری باب حب الایمان من الرسول حب الایمان من الدین کے تحت موجود ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت انس نے فرمایا اللہ کے رسول نے بتایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کہ اپنے آپ کو مومن کہنا چاہتے ہو تو تین چیزوں میں کھڑے ہو جاؤ، مجھ سے محبت وہ رکھو جو اپنی اولاد سے بھی نہیں ہے، اپنے بیٹوں سے، اپنے ماں باپ سے بھی نہیں، اور دنیا کے لوگوں سے بھی نہیں، تو پھر مومن ورنہ نہیں ہو۔ بھائیو کل قیامت میں ہم حضور پاک کی خدمت میں یہ بات تو کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ضرور، خطا کار ضرور، روسیہ کار ضرور، پر آقا ہم آپ کے غدار نہیں ہیں، وفادار۔ محبت جو سینے میں رسالت آپ کی موجود ہے، اس میں کھوٹ نہیں، اس پہ کوئی قسم اٹھوانا چاہے تو ہم حانس نہیں۔ بھائی یہ کی چیز ہے، میں آپ لوگوں سے، آپ ان چند نوجوانوں کے توجہ کریے، اس مولانا کے معاملات میں ساتھ دیجئے اور غیرت اسلامیہ کا تقاضا ہے۔ یہ بات چکڑا کہتے ہوئے میں گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ یہ زمانہ آ گیا اور یہ بات بتائیں گے کہ حضور کی محبت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک بندہ ضائع ہوتا ہے، ہونے دو یار، مجھے نہیں ضرورت، تو کل بھی میرا نہیں تھا، آج بھی میرا نہیں، رشتہ داری بعد میں، تعلق داری بعد میں، باقی معاملات بعد میں، لیکن اس جیسوں سے بائیکاٹ میں نے دنیا میں بھی رکھا ناس رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ آپ اندازہ لگائیں، فرماتے ہیں ان کے متعلق مسجد میں اعلان کروانا کیسا، میں تو مرزائیوں کے لیے لیٹرین میں اعلان کا قائل ہوں، جتنے مرزے تو مدفن، ٹھیک ہے نا۔ آپ مرزائیوں کے معاملات کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ان تعلقات اور معاشرتی ضمیر اور معاوضہ اور کاشت، سبحان اللہ و بحمدہ، کچھ بھی ذرہ برابر آپ نہیں چل سکتے۔ شرم آپ کو، اگر میں کہہ دوں نا کہ آپ چل سکتے ہیں، یہ میری گردن ہے نا، یہ جہنم کی پل بنے گی کیا، اور میری گردن میں وہ طاقت نہیں ہے میں جہنم کی پل بناؤں، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی مسلمان سمجھانے کے باوجود ان سے معاملات رکھے تو وہ رکھتا ہے تو رکھے، آپ ہٹ جائیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسے۔ امام مسجد قادیانیوں کے بارے میں بات نہیں کرتا اور اس کے پیچھے نماز جائز ہے، مجھے اس کے ایمان پہ شک ہے، اس سے ایمان لیجیے۔ وہ قادیانیوں کے حق میں بات کرتا ہے، ہاں اس کے خلاف بات نہیں کرنے دیتا۔ یاد رکھیں محمد الرسول اللہ سے پہلے غیر اللہ کے الہ ہونے کی نفی ہے، لا الہ الا اللہ پہلے ہے، تو جو اللہ رسول کا دشمن ہے اس کا رد پہلے ہے۔ وہ امام ہے، شرم نہیں آتی جس نے امت کو ذلیل کیا۔ میں نے کہا تھا اس امام کو پڑھو تو تھانے گئے، 10 تھانے ہم لوگ گئے، امام نہیں، اے غلام قادیانیوں، منہ پہ داڑھی رکھ کے بھی بے ایمان ہو سکتے ہیں، سر پہ پگڑی رکھ کے بھی ہو سکتے ہیں، صرف سر پہ پگڑی اور منہ پہ داڑھی تھوڑی ہے، جس سے مسئلہ بن جائے گا۔ منافق کہتے ہیں اس کو ہے جو چہرہ ہمارا بنائے کام ان کے لیے۔ وَلَا تُدْفِرُوا فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، فقہا کا واضح فتویٰ ہے کسی کافر کو کسی مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں تو ترتیب ہو سکتی ہے، مشورے میں بٹھا کر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم اس کے قائل نہیں۔ ایک بندہ اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے، جی ہاں، اگر 2 مسلمان گواہ موجود ہوں دلہا دلہن کے علاوہ تو یہ اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے۔ المحند المفند کے بارے میں کیا خیال ہے؟ المحند المفند علماء دیوبند کی پہلی اجماعی دستاویز ہے، جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ حیات النبی کو ماننے لگا۔ میں تو نہ اس کے پیچھے نماز کا قائل ہوں، نہ اس کے اعلی حق ہونے کا قائل ہوں۔ شیزان تو قادیانیوں کے معاملے، شیزان ہے شبرات ہے، شبرات کا روزہ، بالکل ہم اس روزے کے قائل ہیں اور اس رات کی عبادت کے قائل ہیں۔ سوموا نہارہا وقوموا لیلہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، آپ کے اوپر لازم سنت موقع بھی، آپ چاہیں تو رات کی عبادت کریں، شب رات والی چاہیں تو دن کا روزہ رکھیں، نہ کریں تو آپ پر کوئی objection و اعتراض ہے۔ کہتے ہیں کچھ قادیانی ہے اور بدلی ڈاکٹر ہے اور الیکٹرانک احمد بدلی، یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ سستی دیتے ہیں، بھائی سستی دے یا نہیں، قادیانیوں سے سوچ نہ بیٹھا، ٹھیک ہے جرا ڈاکٹر چھٹو آ جائے کیے تو نہ چپ کے نہ پبلسٹی کرتے ہوئے۔
مفتی صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں واقعہ کربلا نے عزیز نے کوئی حکم نہیں کیا تھا دور کے مناظر ہم بتا دے. اتنی بات تو میں تمہاری مان لوں کہ یزید نے ڈائریکٹ نہیں کہا، لیکن میں سوال کرتا ہوں حضرت حسین کی شہادت ہے سن 61 ہجری کی 10 محرم، ابھی اس سال کو شروع ہوئے 10 دن ہوئے، اور یزید دنیا سے گئے سن 64 ہجری میں، 61 62 63 64 4 سال زندہ رہا ہے. کیا اس نے قاتلوں کے خلاف کوئی ٹرائل شروع کیا تھا؟ کسی قاتل میں پکڑا؟ کسی کے خلاف کوئی کام کیا؟ جتنا تم یزید کو بچاؤ بابا وہ بچتا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا کو مولانا کہنا جرم ہے. کیا فرماتے ہو لوگ؟ کیوں مولانا کو مولانا نہیں کہیں تو کیا کہیں؟ پٹواری صاحب کہیں، تحصیلدار صاحب کہیں، تو مولانا کو مولانا نہیں کہیں تو کیا کہیں؟ یہ مولانا سے مراد کہیں مولانا فضل الرحمان کی ذات تو نہیں؟ اچھا پتہ نہیں، میں حیران ہوں. 6 لاکھ علماء کا قائد ہے، پورے پاکستان کا ایک شیخ الحدیث نہیں ہے. شیخ الحدیث اسے کہتے ہیں جو عالم کو آخری سال میں کتاب حدیث پڑھائے. ایک شیخ الحدیث نہیں جو مولانا فضل الرحمان کا مخالف. پوری اس پاکستان میں اہل حق کی کسی ایک خانقاہ کا پیر نہیں ہے جو مولانا کے مخالف. خانقاہ علیجیہ سے لے کر مولانا ہزاروی کی خانقاہ ایک خانقاہ کا پیر، اور اس دھرتی پر کوئی ایک مفتی نہیں ہے جس کا فتویٰ چلتا اور مولانا کے مخالف. سارے اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں تیری عقل اس سے بڑھ جائیے. اور مولانا کی ذات پہ وہ بندے بات کرتے ہیں جس کی اپنی کردار پر بیویوں نے کتابیں لکھی. اب وہ بات قدم ہے. اب مولانا نے تمہاری گردن پہ پاؤں رکھے وہ رکھ کے دکھائے. قادیانیوں کی جگہ پہ بابا میں اس معاملات کے سوشل بائیکاٹ کا قائل ہوں. آپ ان سے بچ جائیے، کسی قسم کا معاملہ نہ کیجیے. امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلے اس کا عقیدہ شرک ہے تو آپ اپنی نماز کو خوشی سے لوٹا لیں. آپ کہتے ہیں امام حنیفہ کے مولد اور ان کی تقریر کرتے ہیں امام حنیفہ سے اختلاف ہے 100% مقلد کیسے ہوئے. میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی، جب میں کرتا تو آپ بات کرتے. باقی امام اعظم اور حنیفہ رحمہ اللہ کا رتبہ مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کبھی مقام ابی حنیفہ پہ موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس کی قصور پوری کروں گا. میں نماز کے لیے آتا ہوں، دیکھتا ہوں کچھ لوگ اس طرح کی امین کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے؟ بابا میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، لیکن اپنا مسئلہ مجھے جو بتا رہا ہوں. مرزائیوں کے دیے ہوئے راشن اور گوشت کو کھانا کیسے؟ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، بندہ آپ کی ماں کو گالیاں دے، باپ کو گالیاں دے، آپ گوشت لے کر کھائیں گے؟ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پر باز میں ہوتا ہے. آپ اس رزق کے معاملات کو لیے دیکھیں، لوگ دکھانے پر بھی دیتی ہے. حافظی کے معاملات کیسے ہیں؟ جو پیغمبر کے صحابہ کا منکر ہے یا پیغمبر کی اہل بیت کا منکر ہے؟ جو نبی کے صحابہ پہ بولے یا نبی کی اہل بیت پہ بولے، میں ان سب کو بے ایمان ہوں. حضرت امیر شریعت رحمہ اللہ کا واقعہ سناتے ہیں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری شاہ بخاری ہے، اس کی قبر پہ اللہ کروڑوں اور رحمت اللہ فرمائے. اگر یہ واقعہ کون سا ہے تو اسی واقعہ دسے ہی کوئی نہیں، میں کون سا واقعہ سنا. آپ کہتے ہیں اہل حق ہے تو لفظ اہل حق کی تشریف فرمائیں. جن کا عقیدہ اور جن کا عمل ٹھیک ہو وہ اہل حق ہے. میت کو جنازہ کا لے جاتے ہیں، اونچی آواز میں کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. کلمہ شہادت میت کے لیے پڑھتے ہیں تو دل میں پڑھ کے اس کے سارے ثواب کرتے رہو. اونچے سب کو کلمہ شہادت جو کہہ رہا ہوتے ہیں وہ آپ میں کلمہ شہادت نہیں آتا تو بھائی کلمہ پڑھ کے اس کو سارے ثواب کرتے ہیں. اونچے ان کا کہنا یہ شریعت سے ثابت نہیں. کسی مرشد کا بیعت ہونا کیا قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ کسی ڈاکٹر سے دوائی لینا قرآن و سنت ثابت ہے؟ ڈاکٹر کی آپ دوائی لیتے ہیں اس لیے کہ وہ ڈاکٹر آپ کے جسم کے علاج کرے گا. اہل حق پیر و مرشد کی آپ بیعت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے دل کی اصلاح کرے. علاج کی دلیلیں نہیں مانگی جاتی، ثواب کی دلیلیں مانگی جاتی ہیں. ہم کوئی بیعت کا ثواب بتاتے کہ بیعت کر لو 100 حجوں کا ثواب ملے گا. ہم تو علاج بتاتے ہیں، علاج اور ہے ثواب اور ہے. احناف 2 قسم پر نماز اثر پڑھتے ہیں، باقی ایک مسئلہ پر وضاحت کرتے ہیں. دوسرے امام پہ پڑھ سکتے ہیں، میں تو اجازت نہیں دے سکتا. احناف 2 قسم میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس حدیث پاک کی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو مزدور ہیں، اور تیسرے کا اجر پہلے 2 سے زیادہ ہے، حالانکہ اس کو وقت کم ملا. کہ رسول اللہ وہ کون سے مزدور ہیں اور کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ایک مزدور وہ ہے جو صبح سے ظہر تک، ایک ظہر سے عصر تک، ایک عصر سے مغرب تک کام کرتا ہے. ان 2 کا جو اجر ہے نا، مغرب عصر سے مغرب تک کام کرنے والے کا اجر بھی وہی ہے، حالانکہ وقت تھوڑا ہے اور اجر اس کا زیادہ ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیسے؟ فرمایا یہود اور عیسائی کی عمریں زیادہ تھی، ان کا اجر اتنا نہیں ہے، ہماری عمریں کم ہے، ہمارے امت محمدیہ کا اجر زیادہ ہے.
اب ذرا میں اس کو امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے اللہ بنا امام صاحب فرماتے ہیں تو ہماری دلیل ہے کہ وہ کیا کہ حضور پاک نے عصر اور مغرب کے وقت کو تھوڑا کہا. اگر مثل ثانی میں ہم عصر کی شروع کرنا مانے تب یہ حدیث اس کا مقتضا ٹھیک بنتا ہے. بچوں بیٹا اگر ہم ظہر اور عصر فجر اور ظہر تک کے ٹائم کو بڑا مانے اور مثل ثانی سے عصر شروع کریں تب یہ تیسرے مزدور کا وقت چھوٹا بنتا ہے جو حضور نے فرمایا. اگر مثل اول مانے تو پھر یہ تیسرا مزدور پہلے والے مزدوروں کے برابر وقت لے آئے گا اور حدیث میں تو اس کا وقت تھوڑا ہے تو تھوڑا ہونے کے لیے مثل ثانی شروع کرنی پڑے. امام صاحب کی بڑی مضبوط دلیل ہے, اس کو بچھاڑنا کسی دل گردے کا کام ہے. پتہ نہیں کسی گنڈا پھول کا آپ کے ساتھ تناظر ہو. سبحان اللہ. علماء حق کو یہ وہ ڈرائیں گے جن کو یہودی جنتی ملی ہے. سبحان. آپ نے ان ماؤں کے بیٹوں کو دیکھا نہیں ہے جس کو مولا فضل الرحمان اپنے دن رات ساتھ رکھا ہمیں رہے جیب میں رکھے اپنی سرکاری قوت اور طاقت. میں کہتا ہوں میں فقیرانہ زندگی میں یوں بولا ہوں. تمہاری ضرورت ہے تم ہمارا راستہ روک کر ہمارے گلے نہ فٹو. آج کل ہم ویسے بھی گلے فٹ ہونے لگے ایسا نہیں ہے. کیا لکھتے ہیں غسل کرتے وقت بیٹھ کے کریں یا کھڑے ہو کر کریں. تو آپ بیٹھ کر غسل کریں تاکہ سطر اس میں زیادہ ہے, لیکن جو کھڑے ہو کر غسل کرے تو حرام ناجائز اور گناہ گاری نہیں. مرزا انجینئر کے بارے میں بتا دیں. مرزا انجینئر جو یوٹیوبر ہے وہ نہ عالم ہے, نہ حافظ ہے, نہ قاری ہے, نہ مفتی ہے, نہ محدث ہے, نہ وہ بندہ کوئی قرآن کا ماہر. وہ جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم. انجینئر جو ہو عالم نہ ہو اس کا کام ہو تو اس سے پوچھے یہ جو ہم نے لینٹر بنایا ہے یہ لینٹر جو ہے ٹیڑھا ہے یا سیدھا ہے, یہ تھلی بنائی ہے تھلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے, گلی بنائی ہے گلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے. اس سے مسئلے نہیں پوچھتے, مسئلے عالم سے پوچھتے. تو وہ عالم ہو تو آپ پوچھیں. اس کی غلطی ہے تو عالم نہیں ہے, حافظ نہیں ہے, قاری نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھ کر بھی بعضوں کا قرآن غلط پڑھتا ہے اور کہتے ہیں امام کعبہ سے اچھا پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا انکشاف اس نے کیا کہ میں امام کعبہ کو بھی اچھا قرآن پڑھتا. ٹھیک ہے امام دہلا تو بھائی پتہ نہیں میں حیران ہوں یہ ایک رکعت کا امام کا اور قوم کا امام کا اس جیسا بندہ بیٹھ کے کہے. باقی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ باقی اس جیسا 2 نمبر بیٹھ کر کہے تو بات تو ٹھیک ہے, باقی اس کا معنی کو مطلب ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ سے پوچھا اہل حق کیسے جانے؟ کہا اہل باطل کا جہاں تیر گرے نا وہی جگہ اہل حق ہوتی. اس کے تیر جہاں گرتے ہیں میں اہل حق سمجھ آتا اور عالم ہو تو پھر اچھا ہے. حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دعوت برکاتہم عالم بھی ہے, انجینئر بھی. آپ نے کبھی اعتراض کیا پیر ذوالفقار سے ٹھیک نہیں, عالم بھی انجینئر بھی. پر مرزا علی جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مصنف ابن ابی شیبہ بہقی میں اور اسی طرح اعلاء السنن میں اس پر کم از کم 1 درجن حدیث موجود ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کر سکتے. دیکھ لیں تینوں کتابوں کا حوالہ دیں. کوئی ملزم کہے جی مجھے نہیں ملا تو اس کو نہیں ملا, اس کی کمی ہے, اس کو آپ اس میں تو نہ ڈالیں. محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ معارف السنن کے اندر ادعیہ کتاب 6 روایتیں ذکر کی ہیں نماز کے بعد دعا. 6 روایات محدث یوسف بن نوری نے ذکر کی. اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں جی دعا کی ضرورت نہیں ہے. تو میں ایک خلاصہ دیتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ جسے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے وہ نماز کے بعد مانگ لے, کیونکہ حدیث میں نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. جنہوں لوڑ کوئی نہیں اٹھتے چلا جائے, اگر ضرورت نہیں وہ چلا جائے. کب ہمیں ضرورت ہے ہم مانگتے ہیں. مجبوری میں بنتی امام کے پیچھے نماز پڑھی تو اب تسلی سے لوٹا ہے. مجبوری میں پڑھی ہے تسلی سے لوٹا. کوئی کسی کو مسلمان سمجھنے کے باوجود قادیانیوں سے مسلمان سمجھانے کے باوجود قادیانیوں سے تعلقات نہیں چھوڑتا تو دوسرے مسلمان اس سے سوشل بائیکاٹ کریں, اس سے ہٹ, اس کے معاملات میں اسے کہ ہمارا جینا مرنا تیرے ساتھ نہیں ہے. حضور پاک اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.